تعالیٰ کلام پاک میں ایک بات فرما رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے اور لوگ اب تک غفلت کے اندر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یاد دہانی کرواتے رہتے کہ آخرت آ رہی ہے۔ جب 2/3 گزر جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مسجد میں آتے، صحابہ کا مجمع ہوتا جو اللہ سے مناجات کے لیے، اللہ سے دعائیں مانگنے کے لیے، اللہ کے سامنے قیام کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ان سے سب سے پہلے فرماتے، لوگو اللہ کو یاد کرو، لوگو اللہ کو یاد کرو کہ قیامت کا زلزلہ اور سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے۔ علماء حضرات فرماتے ہیں جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، سب نے اپنی اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں، لیکن جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی، کسی نبی نے اتنی خبریں نہیں دی۔ کس وجہ سے؟ تاکہ ہمارے اندر وہ آخرت کی فکر آ جائے، آخرت کی تیاری کرنا آسان ہو جائے۔ اب 4 مہینے مکمل کیے، اب آخری رات ہے۔ مولانا عناب الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا پورا قافلہ نظام الدین سے آیا ہوا تھا اور کئی سالوں کے بعد آیا۔ پھر وہ قافلہ چلا بھی کئی جگہوں پر، آخری پڑاؤ پنڈی کے اندر مسجد زکریا، رات کا وقت عشاء کی نماز کے بعد حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب آرام کر رہے تھے مسجد کے کنارے پر۔ میں پہنچ گیا اور میں نے ان سے کہا کہ حضرت آج میرے 4 مہینے پورے ہو گئے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا اس 4 مہینے میں تم نے کیا حاصل کیا؟ تو میں بتانا شروع کر دیا۔ میں نے سورہ یاسین یاد کر لی، میں نے یہ دعائیں یاد کر لی، یہ دعائیں یاد کر لی، بولتا رہا۔ حاجی صاحب خاموشی سے سنتے رہے۔ جب میں خاموش ہو گیا تو حاجی عبدالوہاب صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بھائی یہ بتاؤ آخرت کی کتنی فکر آ گئی؟ اب میں سوچ میں پڑ گیا۔ اب میں سوچ میں یہ سوچ رہا تھا، اگر میں یوں کہتا ہوں کہ آخرت کی فکر آ گئی تو پھنس نہ جاؤں، اور اگر یہ کہتا ہوں کہ نہیں آئی پھر پھنس جاؤں گا۔ تو میں نے درمیانی راستہ اختیار کیا۔ میں نے کہا حاجی صاحب تھوڑی آخرت کی، کچھ آخرت کی فکر آ گئی۔ تو فرمانے لگے اصل تو آخرت کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں جو رمضان کا مہینہ دیا ہے، یہ دیا اس لیے اس آخرت کی تیاری کے لیے 11 مہینے دنیا کی مشغولیت، مصروفیت، دنیا کے جھمیلے، یہاں کی بھاگ دوڑ، دنیا کا انہماک، اب 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ اللہ نے ایسے دیا کہ اس میں تم اپنی آخرت اس کو سنوار لو۔ وہ کیسے سنواریں وہ بھی طریقہ بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرما دیا، جس کا مفہوم ہے یہ رمضان کا مہینہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی، علماء حضرات فرماتے ہیں تقوی لفظی اس کا ترجمہ تو یوں ہوگا کہ کسی ضرر سے، کسی نقصان سے آدمی بچتا رہے، ڈرتا رہے۔ وہ نقصان کیا ہے جس سے آدمی ڈرتا رہے؟ وہ نقصان یہ ہے
کہ میرا خالق اور مالک جس کے پاس ہم لوٹ کر جا رہے ہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے بہترین تقوی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم یہ مجھے بتا سکتے ہو تقوی کیا ہے؟ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک الٹا سوال کیا، امیر المومنین عمر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، ایک تنگ راستہ ہے اور اس راستے کی ایک جانب خاردار جھاڑیاں ہیں اور دوسری جانب بھی خاردار جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں، اور تمہارا یہ ڈھیلا ڈھالا لباس اور تم اس راستے سے چل رہے ہو، کیا ایسا ہوا ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہاں ہوا ہے ایسا۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کیسے چلے تم اس راستے پر۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لباس سمیٹا، بڑی احتیاط سے قدم اٹھانے لگے، چلنے لگے، رکھنے لگے۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا۔ اب اس مبارک مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کیسی مدد فرماتے ہیں۔ گناہوں کے اندر جو سب سے اہم کردار ہے وہ انسان کا نفس ہے اور شیطان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا عظیم دشمن تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہے، تمہارا نفس۔ یہ اندر سے تقاضے پیدا کرتا ہے، ابھارتا ہے اللہ کی نافرمانی پر، نفس امارہ۔ اور ہمیں کہا گیا ہے اس نفس کو قابو کرو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نفس کی مخالفت کرنا، نفسانی خواہشات کی، نفسانیت کی، اس کی مخالفت کرنا یہ بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ نفس کو قابو کرنا اس کا ایک اللہ نے نسخہ بتایا ہے کلام پاک میں، وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس کو اس کا خوف ہوگا مجھے اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، جواب دینا ہے، وہی ہے جو اپنے نفسانی خواہشات کو قابو کر سکتا ہے۔ اب اللہ نے مبارک مہینہ دیا ہے رمضان کا مشق کرنے کے لیے۔ نفس کو کیسے کمزور کر دیا؟ روزے کی حالت، پھر گرمی کا روزہ، پیاس، بھوک پیاس، نفس کمزور پڑ گیا۔ پھر یہ بھی فرما دیا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس بھی مت جانا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے سامنے شہوت کی نگاہ بھی نہیں ڈالنا روزے کی حالت میں۔ نفس کو ایسا قابو کر لیا۔ اور شیطان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ سرکش شیاطین کو اس مبارک مہینے میں قید کر لیا جاتا ہے، گلے میں
توک ڈال دی جاتی ہے، سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ غیر رمضان میں جہاں یہ سرکش شیاطین پہنچ سکتے تھے، اب رمضان کے اندر وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارے لیے آسان کر دیا۔ یہی دو دشمن ہیں، نفس اور شیطان، جو آدمی کو بھاگتے ہیں اللہ کی نافرمانی پر، ان کو کمزور کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملکوتی طاقتوں کو زوراور کر دیا اس مبارک مہینے میں، ماحول بنا دیا، ایسی فضا قائم کر دی، لوگ خود بخود اعمال کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ دن میں روزہ، رات کو تراویح، پھر قرآن پاک کی تلاوت۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ رمضان کے مہینے میں، یہاں تک کہ صحیفے بھی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کے مہینے میں، اور قرآن پاک شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ لوح محفوظ سے قرآن پاک آسمان دنیا پر نازل ہوا، پھر 23 سالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ تو قرآن پاک کی سالگرہ کا مہینہ ہے رمضان مبارک، سب سے بہترین عبادت رمضان کی قرآن پاک کی تلاوت۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنا قرب اللہ کا قرآن پاک کی تلاوت سے حاصل ہوتا ہے، فرماتے ہیں کسی اور عمل سے نہیں ہوتا۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، میں نے بڑے مجاہدے کیے لیکن جو انوارات مجھے تہجد کے وقت قرآن پاک کھول کر تلاوت سے ملے، کسی اور مجاہدے سے نہیں ملے۔ یہ مبارک مہینہ ہے تقویٰ کا، اس کی مشق کی جات کہ مجھے تقویٰ مل جائے، اللہ کا قرب اور تعلق مل جائے، ایک تو یہ ہے۔ اور دوسری چیز اس میں دوسرا بڑا انعام جو مبارک مہینے میں ہے، ایک مشہور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ممبر کے قریب آ جاؤ۔ پھر خطبہ دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، پہلے قدم پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین، دوسرے پر رکھا، فرمایا آمین، تیسرے پر رکھا، فرمایا آمین۔ جب خطبے سے فارغ ہوئے، ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول آج عجیب بات سنی آپ سے، ہر قدم پر آمین آمین آمین۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، میں نے جب پہلے قدم پر پاؤں رکھا ممبر کے تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک بددعا کی، ہلاک ہو جاوے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ دوسرے پر رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے پھر بددعا کی، ہلاک ہو جاوے وہ شخص یہ آپ کا تذکرہ آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے قدم ممبر کے تیسرے قدم پر پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی، ہلاک ہو جاوے وہ شخص جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جب جنت میں نہ پہنچائے۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں مغفرت عام ہے، عام مغفرت، بلکہ پہلے عشرہ اس کا تو لقب ہی یہ رحمت ہے،
اور دوسرا عشرہ رمضان کا مغفرت، اور تیسرا عشرہ آگ سے آزادی ہے۔ بہانے بہانے سے کسی کو افطار کروا دیا، آتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، آگ سے آزادی ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں تو ہر ایک اتنی طاقت نہیں رکھتا روزے دار کو افطار کروائے۔ فرمائے پیٹ بھر کر اس پر موقوف نہیں ہے، پیٹ بھر لے آدمی نہیں ہے، ایک کھجور کھلا دے، ایک گھونٹ پانی کا پلا دے، ایک گھونٹ لسی کا پلا دے، اس پر کیا جتنا اس روزے دار کو ثواب ملے گا روزہ افطار کرنے والے کو ملے گا، پھر اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی اور آگ سے آزادی بھی ہو جائے گی۔ جس نے تراویح پڑھی ایمانا و احتسابا، اللہ اس کی مغفرت بھی فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی بھی فرماتے ہیں۔ پھر اس مبارک مہینے کے اندر دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہ اللہ تعالی نے عجیب دی ہے یہ دعا۔ اس دعا کے ذریعے سے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ بہت سارے انہونے کام آدمی سمجھتا یہ ناممکن ہے، جب آدمی مانگتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ ہم نے خود تجربے کیے ہیں، یہ کتنی دفعہ کیے ہیں، انہونے والے کام ہو جاتے ہیں، مانگتے ہیں جب اللہ سے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالی عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے بھی فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، کلیم اللہ تھے، ہم کلام ہو رہے ہیں، پوچھا اے اللہ میں تو آپ کے اتنا قریب ہوں، آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں، کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی آپ کے قریب ہے کوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ مفہوم ہے، ایک ایسی امت آنے والی ہے وہ روزے رکھیں گے رمضان کے، پھر جب افطاری کریں گے تو وہ ہوں گے اور میں ہوں گا، درمیان میں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ سحری کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، پیٹ بھر رہے ہیں اپنا، اور حضرت شیخ نے لکھا ہے حفظ ما تقدم، اس خوف کے مارے سارا دن بھوکا رہنا ہے، اتنا کھا لیتے ہیں، سارے دن کھٹی کھٹی ڈکاریں ہی آتی رہتی ہیں۔ اچھا یہ کھانا بھی کسی نے کہا کہ رمضان میں تو مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، خوب کھاؤ، ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، کم کھانا ویسی عبادت ہے، پیٹ بھر کے کھانا خلاف سنت ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ ہر وقت کھاتے رہنا یہ تو بدعت ہے۔ افطاری کے وقت کھا لیا، پھر تراویح سے پہلے کھا لیا، تراویح کے بعد کھا لیا، پھر آدھی رات کو اٹھے پھر کھا لیا، پھر سحری کے وقت کھا لیا، ایسا نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کے نوش نہیں فرمایا، کبھی بھی، اور اکثر کیا کھجور اور پانی، اسودان، کھجور اور پانی، بس، اور یہ بھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، بہترین خوراک ہے۔ پہلے رمضان مبارک کے اندر حرم کے اندر، اور وہاں پر کھجور اور پانی، زیادہ قہوہ ہوتا تھا، یہی ہوتی تھی افطاری کے وقت، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
2 گھنٹے کے بعد تراویح ہوتی وہاں پر، اور لوگ انتظار میں تراویح پڑھ کے ہی جائیں گے. باہر گئے پھر جگہ نہیں ملے گی، واپس آنا ہی مشکل ہو جائے گا، دروازے بند ہو جاتے ہیں. آدمی اس مبارک مہینے میں تیاری کرے کس بات کی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے میں کمر کس لیتے تھے، اور فرماتی ہیں بہت کم بستر پر آتے تھے، اور آخری عشر میں تو آتے ہی نہیں تھے، کمر کس لیتے تھے. چوکنا یہ مبارک مہینہ ہے. فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے یہ رمضان کا کیا مہینہ ہے، تمنا کرنے لگیں گے کہ سارا سال رمضان ہی رہے، تمنا کرنے لگے. اس مبارک مہینے کا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار نہیں رہتا تھا، بلکہ تمام زمین والوں کا اور تمام آسمان والوں کا انتظار، رمضان کب آئے گا. رمضان آ گیا، اب کمر کس لی. اس مبارک مہینے کا ایک ایک لمحہ وصول کرنا ہے، ایک ایک لمحہ. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے دیکھو یہ مبارک مہینہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ وصول کر لیں. سونا بھی ہے، نیند بھی ہے، کھانا بھی ہے، ساری چیزیں ضروریات ہیں، لیکن ان کو صرف ضروریات کے درجے پر ہی رکھیں. ضرورت ہے پوری کرنا بس، اور ضرورت زر سے، تاکہ زر نہ پہنچے، اتنی کمزوری بھی نہ ہو جائے، اور ایسا بھی نہ سوتے رہیں کہ کاہلی ہی پیدا ہو جائے. زیادہ سونے سے بھی کاہلی پیدا ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں 2 باتوں کی کثرت کی ترغیب دی ہے. فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی اور استغفار کی. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، فرمایا اس کی کثرت کیا کرو اس مبارک مہینے میں. یہ کلمہ یہ اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے کہ اگر 7 زمین اور آسمان کے اوپر رکھ دیا جائے تو 7 زمین اور آسمان اس کلمے کے وزن سے دب جائیں. یہ کلمہ کلمہ ایمان ہے، یہ کلمہ حق ہے، لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ اخلاص ہے، لا الہ الا اللہ. یہ وہ کلمہ ہے جس میں لا پہلے ہے، نفی پہلے ہے، انکار پہلے ہے. لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، وہ اللہ کا سوا ہے. جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اس کی حقیقت، کلمے کے بول بہت قیمتی ہیں، الفاظ بہت اہم ہیں، لیکن اس کی حقیقت تک پہنچنا ہے. اور حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا تاثر ہی دل و دماغ سے ختم ہو جائے. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، چاہے کتنے ہی حالات آئیں، کیسا ہی کچھ ہو جائے، اس کا اثر ہی ختم ہو جائے، اس کا اثر ہی نہ لیں. یہ دل اور دماغ صرف اللہ سے متاثر ہو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، رخ ہو صرف اللہ کی طرف. لا الہ الا اللہ کی کثرت، یہ کلمہ معرفت بھی ہے، یہ کلمہ عبدیت بھی ہے. مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی جی لگانے کے قابل سوائے اللہ کے، نہیں کوئی جی لگانے کے قابل سوائے اللہ کے.
سب کو فنا ہے، سب ختم ہو جائیں گے، باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ کوئی ساتھ نہیں دے گا، سب ساتھ چھوڑ دیں گے، پھر میں ہوں گا اور اللہ ہوں گے، کچھ اور نہیں ہوگا۔ اس اللہ کے ساتھ ایسا انس، ایسا قرب، ایسا تعلق، میں ہوں اور اللہ ہو اور بیچ میں کچھ اور نہ ہو۔ یہ لا الہ الا اللہ، یہ ہے کلمے کی معرفت۔ ایسا اللہ کا قرب مل جائے، ایسا تعلق مل جائے، اور استغفار، اس کی کثرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کی نسل میں، اولاد میں سب گنہگار ہیں، اور واقعی ہم گنہگار ہیں۔ مولانا یوسف کاندھیلی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، جانے جان بوجھ کر، پھر انجانے، بے خیالی میں، پھر ظاہری طور سے، پھر باطنی گناہ ہیں، اندر کے گناہ ہیں، اور وہ بڑے زہریلے گناہ ہوتے ہیں۔ اور وہ کون سے گناہ ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا جاننا، میں اچھا ہوں، کبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کبر آ گیا، بڑائی آ گئی، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ اپنے آپ کو اچھا جاننا۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کائنات کا سب سے بڑا گناہ اور پہلا گناہ کیا ہوا؟ میں اس سے اچھا ہوں۔ ابلیس خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے، میں اچھا ہوں۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، بہتر سمجھنا۔ میں تو سب سے کمتر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں اونچا کر دے۔ اپنی حیثیت کو مٹانا۔ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے یہ راستہ ہے ترقی کا اس کے لیے جو اپنی حیثیت کو مٹاتا چلا جائے۔ میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ کیا ہیں ہم؟ منہا خلقناکم، اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، وفیہا نعیدکم، اسی میں جانا ہے، اسی سے نکلنا ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ پھر دوسروں کے بارے میں میں اچھا ہوں تو پھر آدمی کیا کہتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں سامنے والے کی۔ دوسرے کو حقیر جاننا، دوسرے کو کمتر سمجھنا، عیب جوئی، دوسروں کی خامیاں تلاش کرنا، حضور کی تعلیمات کے منافی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو کہ صغیر مسلمان بھی اللہ کی نگاہ میں کبیر ہے۔ جس کو ہم کم سمجھ رہے ہیں نا، ہمیں نہیں معلوم اللہ کے سامنے اس کی کیا مقام ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تو اپنا عکس نظر آ رہا ہے۔ کسی نے کہا ساری عمر یہ بھول ہوتی رہی
دھول چہرے پہ تھی، صاف آئینہ ہی کرتا رہا. وہ تو میرا عکس نظر آ رہا تھا. ہم دوسروں کی خوبیاں دیکھیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، یہ تبلیغ کا کام یہ تو خوبیوں کا لین دین ہے. خوبیاں دیکھتے رہیں گے. بے عیب ذات صرف ایک اللہ کی ہے. اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں. اللہ تعالی یکتر ہر خامی سے پاک اور صاف ہے. سبحان اللہ. پھر فرشتوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، ان کے اندر معصیت کا جذبہ ہی نہیں رکھا، جذبہ ہی نہیں گناہ کرنے کا، صرف عبادت ہی عبادت. فرشتے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم عن الخطا بنایا ہے. وہ جو کریں نیکی ہی نیکی ہے. اور صحابہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ محفوظ ہو گئے. باقی کون بچے ہیں؟ میں اور آپ. اگر اپنے درمیان میں ہم بے عیب تلاش کریں گے تو کسی نے کہا تنہا رہ جائیں گے، اکیلے ہو جائیں گے، پھر کوئی ساتھ نہیں دے گا. یہ مبارک مہینہ یہ غمخواری کا ہے. ہر ایک کے ساتھ بھلائی، خیر خواہی. آدمی یوں کہتا ہے بھئی ہم دوسروں کی اصلاح کریں. ٹھیک ہے، اصلاح کرنا ضروری ہے، لیکن حاجی صاحب فرمانے لگے اعتراض کرنا حرام ہے. اصلاح اور اعتراض میں فرق کیا ہے؟ اصلاح آدمی کے اندر ہمدردی کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ، الفت اور محبت دوسرے سے. میرا بھائی ہے، اس کا نقصان نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے اوروں کو نقصان نہ ہو جائے. خیر خواہی. اور اعتراض دوسرے کو نیچا دکھانا، دل کے اندر کسی کے لیے تنگ نظری، کینہ، بغض، حسد، اس پر اعتراض آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. فرمایا جیسے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی غیبت کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس میں علماء حضرات کی بہت ساری تشریحیں ہیں. کئی اس میں انہوں نے تشریح دی ہے. بعض کے نزدیک تو واقعی ٹوٹ جاتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی، چہیتی بیوی. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے تمام ازواج کے درمیان برابری کا معاملہ کیا ہے. دل میرا عائشہ کی طرف سے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1/3 دین علماء حضرات فرماتے ہیں عائشہ سے ملا ہے. طاہرہ، طیبہ، صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر رکھ کر رفیق اعلیٰ سے جا کر ملاقات کر لی. لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ دی، وہ تو ٹھیک نہیں ہے، قد چھوٹا ہے، ہاتھ کا اشارہ بھی کیا. فرمایا عائشہ ایسی بات کر دی، 7 سمندر کا پانی بھی اس کو صاف نہیں کر سکتا. امت کو ایک بات بتائی، غیبت. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرما دیا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا غیبت کیا ہے؟ ایسی بات کرنا اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے کہ اگر اس کے سامنے کہو تو اس کو ناگوار گزرے.
گرانی ہو اس پر، یہی غیبت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر واقعی اس کے اندر وہ بات موجود ہے، فرمایا اسی کو غیبت کہتے ہیں، ورنہ یہ تو بہتان ہے، ورنہ تو یہ بہتان ہے۔ باطنی گناہ، کسی کے خلاف ایسے جذبات رکھنا، انتقام کے، اس کو نیچا دکھانے کے، اس کو ذلیل کرنے کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی مخاطب کی دل آزاری بھی نہیں فرمائی، کبھی بھی۔ یہ سے بات کر رہے ہیں نا، چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی اس کا دل نہیں توڑا، دل آزاری نہیں کی، دل کو پریشان نہیں کیا۔ چھ جائے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اور روزے کی حالت میں منع فرما دیا، دیکھو جھگڑنا نہیں، اتنا کہہ دو اگر کوئی جھگڑے کی بات ہو میرا تو روزہ ہے، بس خاموش ہو جاؤ، میرا تو روزہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ صبر کا بھی ہے۔ کسی کی طرف سے کوئی مشکل آ گئی، کوئی تکلیف پہنچ گئی، کیا حکم ہے؟ صبر کرو، برداشت کر لو، سہ جاؤ۔ ایمان کا حصہ ہے صبر کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے اللہم اجعلنی صبورا، بہت زیادہ صبر کرنے والا بنا۔ امت کو ترغیب دی اللہ نے مختلف انداز سے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ لَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ۔ کتنے انداز سے صبر کرو، صبر کرو، برداشت کر لو۔ جس نے صبر کرنا سیکھ لیا، دنیا کی کوئی طاقت اب اس کو ہرا نہیں سکتی، شکست نہیں دے سکتی، جیت ہی جیت ہے اس کی۔ یہ مبارک مہینہ ملا اس لیے مشق کرو صبر کرنے کی۔ بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، دسترخوان بھی بچ گیا، طرح طرح کی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں، ابھی سائرن نہیں بجا، ابھی غروب نہیں ہوا، ابھی مغرب کی اذان نہیں ہوئی، ہاتھ تک نہیں لگائے گا، خیال تک نہیں آئے گا، دل تو للچا رہا ہے لیکن ہمت بالکل نہیں۔ کیسے؟ میں نے تو روزہ رکھا ہے۔ کیا کر رہا آدمی؟ صبر لے۔ پھر بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، چڑچڑاپن، آدمی پھر بھی صبر کرتا ہے، سہ رہا ہے، برداشت کرتا ہے۔ سیکھنا ہے، یہ مہینہ مشق کرنے کے لیے ملا ہے۔ زندگی میں ناگواریاں آئیں گی، ضرور آئیں گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں۔ لا يمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے، اس دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا، اس دین کی خاطر جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، ان کو کیا کیا کہا گیا اس کی نقل کر لی کلام پاک میں۔ مجنوں کہا گیا، ساحر کہا گیا، شاعر کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، غصہ نہیں کیا، بدلہ نہیں لیا کسی دنیاوی کام کے لیے، غصہ نہیں کیا۔ ہاں کوئی امر حق کی مخالفت کر لے پھر حضور کو غصہ آتا تھا، اور ایسا غصہ آتا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا، لیکن غصے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زور سے نہیں بولتے، چیختے نہیں، بیٹھے تو کھڑے نہیں ہوتے۔ صحابہ فرماتے ہیں بس ایک رگ تھی دونوں بہووں کے درمیان جو پھول جاتی تھی، اور صحابہ پہچان لیتے تھے ہاں غصہ آ گیا ہے، بس
فرمائے غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے ہے، پانی آگ کو بجھاتی ہے، غصہ آ جائے وضو کر لیا کرو، کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ یہ غصہ رکھا ہے اللہ نے انسان کے اندر، لیکن حضور نے فرمایا بتاؤ پہلوان کون ہے؟ عرض کہ اللہ کے رسول ہر ایک کو پچھاڑ دے، کوئی اس کو پچھاڑ نہ سکے۔ فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے غصے کو قابو کر لے۔ اللہ نے تعریف بیان کی، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ غصہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ فرمایا وہ شخص پسندیدہ نہیں ہے اللہ کے یہاں، غصہ تو آئے جلدی سے اور جائے دیر سے، اور اللہ کو وہ شخص پسندیدہ ہے، غصہ آئے دیر سے جلدی چلا جائے، دیر سے آئے غصہ جلدی چلا جائے۔ یہ مبارک مہینہ مشق کرنے کے لیے ملا ہے۔ جس نے اس مبارک مہینے میں اعمال کی مشق کر لی، اخلاق کی مشق کر لی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں تعلیمات دی ہیں اس پر عمل کر لیا، باقی 11 مہینے بھی آسان ہو جائیں گے۔ اب کل پرسوں سے شروع ہونے والا ہے، دن کا روزہ اس کو فرض قرار دیا ہے، رات کی تراویح اس کو ثواب کی چیز سنت قرار دیا ہے۔ ہمت کرنی پڑتی ہے اس میں، اور واقعی اگر آدمی عزم کر لے، ارادہ کر لے، اللہ سے مانگ بھی لے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ پھر گرمی بھی ہے، پھر آدمی کے اندر خوف بھی آ جاتا ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا، کام دھندے بھی ہیں، نہیں، ہر وہ کام آسان ہے جس کو اللہ آسان بنا دے۔ ہم مانگیں اللہ سے اور اللہ آسان کر دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے اندر ہمارے لیے وہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بہت بڑا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہی صحابہ کو چوکنا کر دیتے تھے، دیکھو مہینہ آ رہا ہے۔ پھر اس مبارک مہینے کے اندر فرمائے ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، شب قدر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، اس رات کی بنیادی وجہ تھی اس رات کی تلاش میں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر یہ رات مجھے مل جائے تو میں کیا کروں؟ ہمارے ذہن میں آتا نا خوب صلاۃ و تسبیح پڑھیں، تلاوت کریں، ہم اس طرح سے عبادت کریں۔ کیا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ مانگنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں گناہوں کو معاف کرنا، میرے گناہوں کو معاف کر دیں۔ یہ بخشش کا مہینہ ہے، کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کسی نے کہا یہ قرب مبارک تجھے ہے صوفی صافی، مجھ کو تو بس ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی، بخشے تجھے اللہ بلندی مراتب، ہو مجھ کو عطا میرے خطاؤں کی معافی۔ گناہ معاف ہو جائیں، واقعی ہم بہت گنہگار ہیں اور ان گناہوں کے بہت مضر اثرات ہیں، جتنی پریشانی آ رہی ہے نا، یہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے ہاتھوں کی کمائی، جتنا فساد ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ہم اللہ سے معافی مانگیں، اور ایک منادی شب و روز میں رمضان میں آواز دے رہا ہے اے نیکی کرنے والے جلدی کر، اور اے برائی کرنے والا ٹھہر جا بس کر۔
پھر وہ آواز دیتے ہیں، فرشتے آواز لگاتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگنے والوں معافی مانگ لو، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، صرف اپنے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، مرحومین کے لیے نہیں، شہر ملک والوں کے لیے نہیں، ساری امت کے لیے ہم مانگیں، ساری انسانیت کے لیے مانگیں۔ یہ ساری انسانیت، الخلق عیال اللہ، اے اللہ جو اب تک ایمان سے محروم ہیں تو ان کو ایمان عطا فرما دے، ان کو ہدایت عطا فرما دے، ہدایت تو آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، انک لا تہدی من احببت، اللہ ان کو ہدایت دے، اور امت کے حال پر رحم فرما، امت کے احوال کی عافیت کے ساتھ اصلاح فرما دے، ہم سارے کے سارے ایسے ہو جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی مجلس نہیں ہوگی، اور جتنی عبادات ہیں کرنے کی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب اس کی تاکید فرماتے تھے کہ رمضان کے اندر فضائل رمضان بھی پڑھا کرو، اکابر کا رمضان پڑھا کرو، شوق پیدا ہو اعمال کا، اللہ تعالیٰ سب کو قبول کرے۔